اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون صدق اللہ العظیم۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک پاکستان سیلابوں، بارشوں اور طوفانی ہواؤں کی زد میں ہے۔ مسلسل 1.5-2 ماہ سے یہ ایک قیامت صغریٰ کا منظر ہے، اور دیہاتوں کے دیہات زیر آب آ چکے، دریا بکھرے ہوئے، نہروں کے بند ٹوٹ چکے، آسمان سے بارش مسلسل موسلا دھار برس رہی، مویشی لوگوں کے بہہ گئے، فصلیں اجڑ گئیں، سینکڑوں انسان موت کے منہ میں چلے گئے، اور محلوں کے محلے، شہر کے شہر 6-6 8-8 فٹ پانی کے اندر ڈوب چکے ہیں، اور ایک ہر طرف جو ہے عذاب الہی کا سماں ہے۔ انسانیت تڑپ رہی ہے، اور انسانیت مسلسل ایک ناگہانی آفت کے اندر مبتلا ہے، اور پھر یہ آفت اور یہ بلا طوالت اختیار کر گئی ہے، اور مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ طوفان اور یہ بارشیں اور یہ آندھیاں اور سیلاب یہ آتے کیوں ہیں؟ یہ زلزلے آتے کیوں ہیں؟ یہ وبائیں اور یہ بلائیں اور یہ وائرس اور یہ قحط یہ اللہ کیوں نازل کرتا ہے، کیوں بھیجتا ہے؟ تو قرآن اس کی ہمیں مکمل رہنمائی دیتا ہے، بلکہ کھول کھول کر بتاتا ہے تاکہ انسانیت کے سامنے بات واضح ہو جائے، اور جو حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں وہ ان حوادث سے پلٹ آئیں سبق حاصل کر کے، اور جو نفاق اور کفر اور شرک میں اور ضد اور ہٹ دھرمی میں اور نفس پرستی اور خواہش پرستی میں مبتلا ہیں وہ جوں کے توں رہیں، اور پھر اس بڑے عذاب کے دن جا کھڑے ہوں جو حقیقی اور اصلی عذاب کا دن ہے، جسے یوم القیامہ کہتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے، آپ دیکھ لیجئے سمندروں میں بھی، اور سمندروں کا فساد خشکیوں پہ، خشکی کا فساد تریوں پہ پھیل چکا ہے۔ اس وقت سارا نظام درہم برہم ہے، انسانی زندگی تہ و بالا ہو چکی ہے، اور لوگ فاقوں مر رہے ہیں، اور لوگ بالکل جو ہے اس وقت شدید طوفان اور شدید آفات کی زد اور اس کے منہ کے اندر پھنس چکے ہیں۔ تو یہ جو فساد آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پانی کا فساد دریاؤں اور سمندروں میں، نہروں میں، ندی نالوں میں، اور یہ خشکی کا فساد پھر اس کی وجہ سے جو فساد اور بگاڑ اور جو ہے سارا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، لیکن جب لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کا قانون توڑیں گے، اللہ کے قانون سے منہ موڑیں گے، اور غیر کے قانون کو اپنے اوپر اسے قبول کریں گے اور اپنے اوپر اسے جاری و ساری کریں گے، اور جب غیر کی حکمرانی کو قبول کریں گے، جب خواہش پرستی اور نفس پرستی کے اندر مبتلا ہوں گے، جب دنیا طلبی اور دنیا پرستی میں مبتلا ہوں گے، خدا پرستی کو چھوڑ کر شخصیت پرستی میں مبتلا ہوں گے خدا کو چھوڑ کر، پھر اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، ان کے اپنے رویوں کی وجہ سے، پھر میں اس طرح خشکی اور تری میں، بحر و بر کے اندر پھر میں فساد برپا کر دیتا ہوں، پھر میں زلزلے بھیجتا ہوں، طوفان بھیجتا ہوں، بارشیں بھیجتا ہوں، آندھیاں چلاتا ہوں۔ ابھی کل ہی فیس بک کے اوپر میں دیکھ رہا تھا، یہ جام پور فاضل پور کے علاقے میں
بالکل کالے سیاہ بادل جو ہے وہ زمین تک پہنچ گئے، اور لوگوں کی چیخیں تھیں، لوگوں کی دھاڑیں تھیں، لوگ جو ہے سرپٹ دوڑ رہے تھے جیسے قیامت آ گئی ہے۔ تو لوگوں یہ منظر جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انسانی تاریخ میں اس دور میں ہماری زندگیوں میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اتنا شدید اور سخت اور جو ہے اللہ کا عذاب برپا ہے۔ زمین کے اوپر اللہ کی حکمرانی نہ ہو، اللہ کا نظام نہ ہو، اللہ کی بندگی اور اطاعت نہ ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے پیارے پیغمبر کی شریعت کی اتباع اور فرما برداری اور غلامی نہ ہو رہی ہو، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر ایسے ہی میں انہیں عذابوں کے مزے چکھاتا ہوں۔ یہ اللہ خود آگے فرما رہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ میں ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھاؤں۔ لِيُذِيقَهُمْ، یہ مزے، اپنے عذابوں کے مزے چکھیں یہ، جس خواہش پرستی اور نفس پرستی میں یہ مبتلا رہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر اس بڑے اور آخری اور حتمی عذاب سے پہلے، وہ جو قیامت کا دن ہے جس کو قیامت کہتے ہیں، اس دنیا میں بھی اللہ رب العالمین شخص کی شخصی زندگی میں، افراد کی زندگیوں میں، بستیوں میں، قوموں میں، قومی سطح پہ، ملکوں کی سطح پہ، عالمی سطح پہ، پھر اللہ بعض اعمال کی وجہ سے اس طرح کے بعض عذاب اللہ بھیجتا رہتا ہے۔ قرآن ہمیں یہی بات سمجھا رہا ہے۔ ابھی کرونا وائرس سے جان چھوٹی ہی تھی، دیکھیں پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا۔ کیا محض یہ وائرس تھا؟ محض کسی تغیر و تبدل کا نتیجہ تھا؟ محض کوئی ہوا اور کسی موسم کا نتیجہ تھا؟ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ جب بندے بندگی کو چھوڑ کر بغاوت پر اتر آئیں، جب سرکشی پر اتر آئیں، جب ظلم و طغیان بڑھ جائے، عدوان اور عداوت اور زیادتیاں بڑھ جائیں، جب انسانیت کرہ رہی ہو، جب انسانیت پر انسان حاکم بن بیٹھے اور ظلم اٹھائے، تو پھر اللہ رب العالمین جو ہے عذاب نازل کرتے ہیں۔ کس لیے اللہ عذاب بھیجتا ہے؟ لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، واپس آ جائیں، جھنجھوڑنے کے لیے۔ گویا یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ آندھیاں اور یہ موسلادھار بارشیں، یہ سمندروں اور نہروں کے بند ٹوٹ کر آبادیوں کے اندر داخل ہونا، یہ دراصل کس لیے ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ لوگ آئیں اللہ کی طرف، توبہ کی طرف آئیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں جب انہیں کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پڑتی ہے، جب آزمائش پڑتی ہے، فرد، شخص، قوم یا قومیں یا ملک، کتنے ہیں جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں؟ یہ تو سبق ہے، یہ تو تنبیہات ہیں، یہ تو اللہ جھنجھوڑ رہا ہے کہ دیکھو اس بڑے عذاب سے پہلے اس چھوٹے عذاب کو دیکھ کر، اس کو فیس کر کے سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ یہ لوگوں دراصل اللہ رب العالمین کا قرآن اس بات کا ہمیں مطلب بتا رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے پھر سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ انہیں آزمائشوں کے اندر ڈالا جاتا ہے؟ ہر سال کبھی رودگوہی آتا ہے، کبھی کوہ سلیمان ٹوٹ پڑتا ہے، کبھی ساون برستا ہے تو فصلیں اجاڑ دیتا ہے، کسان پریشان ہیں، اور پچھلے سال ژالہ باری ہوئی، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اس دفعہ جو ہے کسان کہتا ہے کہ فصل لگانے کا موقع ہی نہیں مل رہا، فصلیں بہہ گئیں، فصلیں ڈوب گئیں، معیشت تباہ ہو گئی۔ اور قرآن کی وہ بات کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر تم مجھ سے منہ موڑو گے تو میں تمہاری روزی روٹی تنگ کر دوں گا، تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا، تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دوں گا۔ اللہ کا یہ فرمان ہے قرآن کے اندر۔ تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ آزمائے جاتے ہیں؟ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، بھئی بار بار آزمائے جا رہے ہو، کبھی برڈ فلو آتا ہے، کبھی کینسر، کبھی ٹی بی، کبھی کرونا وائرس، کبھی کیا، کبھی سموگ، کبھی فوگ، کبھی جو ہے وہ دھند چھا جاتی ہے اور بسیں ٹکراتی ہیں اور انسانی زندگیاں جو ہے وہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں، یہ بارشیں، یہ طوفان، کبھی کیا۔ تو ہر سال تو ایک دو مرتبہ تم آزمائشوں میں، امتحانوں میں،
ڈالے جا رہے ہو، ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، اللہ کہتا ہے کہ پھر بھی نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ یہ نصیحت پکڑتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ کیوں نہیں ڈرتے یہ لوگ؟ دل پتھر ہو چکے ہیں۔ تو یہ زلزلے، یہ آفتیں، یہ بارشیں، ان کا مقصد تو یہی ہے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں۔ اور پھر آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، دو کیفیتیں ہیں، ایک مومن والی کیفیت ہے، ایک منافق والی کیفیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق بیمار ہوتا ہے، پھر جب وہ اچھا ہو جاتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اونٹ کے مالکوں نے اونٹ کو باندھا اور پھر کچھ عرصے بعد اونٹ کو چھوڑ دیا، اور اونٹ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے مالکوں نے مجھے باندھا کیوں تھا اور میرے مالکوں نے مجھے چھوڑا کیوں تھا۔ تو ان عذابوں سے، ان طوفانوں سے، ان بارشوں سے، ان آندھیوں سے، ان زلزلوں سے، ان وائرسوں سے، ان قحط سالیوں سے، ان پریشانیوں سے مومن سبق حاصل کرتا ہے۔ مومن، منافق سبق حاصل نہیں کرتا، منافق جوں کا تو رہتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ کے اندر پھر اسی بات کو کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اب قرآن کی اس آیت کو دل کے کانوں سے سنیے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ضرور اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں، اسی دنیا کے چھوٹے عذاب میں ان کو مبتلا کریں گے۔ سورہ سجدہ ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ کی بات تو سنیں کہ ہم ضرور انہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم، ہم انہیں ضرور مبتلا، ضرور مزہ چکھائیں گے اس بڑے عذاب سے پہلے اسی دنیا میں چھوٹے عذابوں کا مزہ۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ باغیانہ روش سے باز آ جائیں، باغیانہ روش سے باز آ جائیں، ہم ضرور مزہ چکھائیں گے۔ تو بڑا عذاب کون سا ہے؟ وہ قیامت کا عذاب۔ اور عذاب الادنا کون سا ہے؟ یہ دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ بارشیں، یہ آفتیں، یہ سیلاب، یہ سمندروں اور دریاؤں کا بکھرنا اور بے قابو ہو جانا اور انسانی آبادیوں کے اندر داخل ہو کر انسانی زندگی کو تہس نہس کر دینا، یہ ادنا عذاب ہے۔ جب یہ ادنا عذاب برداشت انسانیت سے آج نہیں ہو رہا، انسانیت رو رہی، تڑپ رہی، اور پھر وہ بڑا عذاب کیسے برداشت ہوگا جو جہنم کا عذاب ہے، جو قیامت کا عذاب ہے، جو قیامت کی ہولناکی، وہ کیسے برداشت ہوگی؟ اس لیے لوگوں، آج توبہ کی ضرورت ہے کہ توبہ کی جائے، اللہ کی طرف واپس پلٹا جائے، اللہ رب العالمین کی تابعداری اور فرما برداری اختیار کی جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ یہ عذاب، مسجدیں ویران رہیں، ہم نے مسجدوں کو ویران رکھا، قرآن بند رہے، ہم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو نہ جانا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، ہم نے اپنے اخلاقیات کو درست نہ کیا، ہم نے اپنے تخیلات کو، اپنے خیالات کی دنیا کو پاک نہ کیا، اور بالکل غافل اور مست ہو کر اپنی زندگیوں کو گزارتے رہے، تو پھر یہ اللہ کے اب عذاب کا کوڑا برسا ہے ہم پر۔ اب اللہ کے اس عذاب کے کوڑے سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ اجتماعی عذاب ہے، قومی عذاب ہے، ملک کی سطح پر ہے، اب ملک کی سطح پہ توبہ کی جائے، اللہ کی طرف پلٹا جائے، رجوع اللہ کیا جائے، استغفار کیا جائے، سجدوں پہ سجدے کیے جائیں، اور آئندہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا عہد کیا جائے، اور پھر اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم اور غالب اور نافذ کرنے کی جدوجہد کی جائے کہ اللہ ہم غیروں کے قانون اور غیروں کی فرما برداری اور غیروں کے نظام کو قبول کرتے رہے اور پسند کرتے رہے، اور آج کے بعد ہم صرف جو ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی بحیثیت پورا ملک، بحیثیت پوری قوم تیری طرف لوٹیں گے، تیرے حکم، تیری تابعداری، تیرے فرما برداری، تیرا نازل کیا ہوا نظام اور قانون، اسی کو رائج اور جاری و ساری کریں گے اپنی زندگیوں پر بھی، اور اس پوری امت اور خلقت اور پوری انسانیت پر اور اس پورے ملک پر بھی۔ تو لوگوں، یہ عذاب الہی ہے، اس سے چھٹکارے کا ایک ہی راستہ ہے، اجتماعی توبہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس وقت اس عذاب سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اللہ ان بارشوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، چھٹکارا عطا فرمائے، اور ان بارشوں کے تمام نقصانات کو اللہ پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔